یہ وہ دور تھا جب قریش کی سختی اپنے عروج پر تھی اور امی جمیل اس سختی کو قریش کی فتح سمجھتی تھی۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی حکمت یہ ہے کہ ظلم جتنا بڑھتا ہے حق اتنا ہی مضبوط ہوتا ہے۔ چند سال بعد مقاطعہ ختم ہوا، مگر امی جمیل کی نفرت ختم نہ ہوئی۔ مکہ میں جیسے جیسے اسلام کی بات پھیلتی گئی، امی جمیل کی زبان مزید زہر آلود ہوتی گئی۔ وہ مسلمانوں کے بارے میں جھوٹے قصے پھیلاتی۔ وہ کہتی کہ یہ لوگ اپنے خاندانوں کے دشمن ہیں۔ وہ قریش کے سرداروں کو اکسا کر کہتی کہ اگر ابھی نہ روکا تو کل یہ تمہاری حکومت لے لیں گے۔ امی جمیل کو یہ اندازہ تھا کہ صرف ابو لہب کی مخالفت کافی نہیں، اس لیے وہ اپنے بھائی ابو سفیان اور دوسرے سرداروں کے ساتھ بھی قریبی تعلق رکھتی تھی، اور ان محفلوں میں اسلام کے خلاف گفتگو ہوتی تھی۔ امی جمیل مکہ کی گلیوں میں مسلمانوں کے خلاف نفرت پھیلانے کے لیے عورتوں کے گروہ تیار کرتی تھی۔ وہ انہیں سکھاتی کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شاعر کہو، جادوگر کہو اور لوگوں کو ان سے دور رکھو۔ یہ الفاظ نفرت کے بیج تھے جو وہ شعوری طور پر بو رہی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ قریش کے بہت سے لوگ شروع میں حق کو سمجھنے کے باوجود خوف میں مبتلا رہے، کیونکہ قریش کے اندر یہ پروپیگنڈا مسلسل چل رہا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام خاندانوں کو توڑ دے گا۔